हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से ही होंगे। मैं फातिमा आपके साथ मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं फातिमा @. आज हम नबी हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या जानेंगे और खुदा ने कौम आद के ऊपर जो आज़ाब नाजिल किया है, आज हम ये वाक़या जानेंगे। ये वाक़या कुरान मजीद में भी मौजूद है। नाज़रीन, आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इंशाअल्लाह इस बनाए हुए वीडियो से आपके इल्म में इजाफा ही होगा। आइए जानते हैं वाक़या। मजीद में नबी हूद अलैहिस्सलाम के नाम से एक सूरा नाजिल की है, सूरह हूद। ये कुरान मजीद में 11वीं सूरत है। कुरान मजीद में नबी हूद अलैहिस्सलाम का 4 दफ़ा नाम आया है और आपकी कब्र मुबारक नजफ में है। और कुरान मजीद में कौम आद के मुताल्लिक कई आयत मौजूद है। कौम आद की बस्ती के लिए लोगों की मुख्तलिफ राय है। बाज़ लोगों का ये मानना है कौम आद की बस्ती यमन के इलाके में थी और बाज़ लोगों का ये मानना है कौम आद की बस्ती ओमान के इलाके में थी। और बुतों की परस्तिश किया करते और बारिश को भी अपना खुदा मानते, साथ ही सफ़र में चलने वाले और शिफा देने वाले, इस तरह मुख्तलिफ बुतों की परस्तिश किया करते। कौम में आद के लोगों का बहुत ही ज़्यादा कद था, 70 से 100 ज़िरा तक। एक ज़िरा यानी हाथ के कोनी से लेकर आखिर तक, ये एक ज़िरा। इसी तरह 70 ज़िरा तक था। कौम में आद ऊंचाइयों पर जाकर पहाड़ को तराश कर अपने मकान बनाया करते। उस मकान को ठहराने के लिए मजबूत और बहुत बड़े सुतून बनाया करते। सुतून यानी पिलर्स। कौम आद इतने ताकतवर और मजबूत लोग थे जो वो मजबूत और बहुत बड़े सुतून बनाया करते, वो खुद उठाकर ले जाया करते। खुदा ने कौम आद को हर एक नेमत से नवाजा था, जिस तरह कौम समूद को नवाजा था। खुदा ने नबी हूद अलैहिस्सलाम को दीन की दावत देने के लिए कौम आद की तरफ भेजा। नबी हूद अलैहिस्सलाम दावत देते हुए फरमाते हैं कौम आद के लोगों से, तुम सब खुदा की इबादत किया करो, खुदा के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं हो? कौम आद के सरदारों ने कहा हूद अलैहिस्सलाम से कुफ्र करते हुए, हमें तो लगता है तुम बहुत नादान हो, बेवकूफ़ हो। हमें ये भी गुमान है तुम झूठे हो और तुम्हें समझ नहीं। नबी हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद के लोगों से फरमाया, हरगिज़ में बेवकूफ़ नहीं हो। खुदा ने मुझे तुम पर एक रसूल बनाकर भेजा है और मैं खुदा के हुक्म से तुम्हें
دین کی دعوت دیتا ہوں جو سارے جہاں کو پالنے والا ہے۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو؟ تمہارے پاس نصیحت کی بات پہنچی ہے، اور خدا نے قوم نوح کے بعد تمہیں بہت زیادہ منزلت دی ہے، تمہیں ایک مقام دیا ہے، تمہیں چنا ہے، خدا نے تمہیں بہت ہی زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ نبی ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے فرمایا، اس دن سے ڈرو جس طرح قوم نوح پر عذاب آیا، اسی طرح تم پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے قوم کے لوگوں، میں تمہارے کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں، اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تم عقل سے کام لو۔ قوم عاد کے سرداروں نے ہود علیہ السلام سے کہا، اے ہود، آپ نے ہمارے لیے کوئی سند یا کوئی معجزہ ظاہر نہیں کیا، ہم آپ کے کہنے سے ہمارے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، جس کی پرستش ہمارے آباء و اجداد بھی کیا کرتے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں، ہمارے معبودوں کی تم نے گستاخی کی ہوگی، ان کے طرف سے کوئی تکلیف پہنچ گئی تمہیں، اسی لیے تمہارا دماغی توازن صحیح نہیں ہے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، قوم عاد کے لوگوں سے خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں اور تمہیں بھی گواہ رکھتا ہوں، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اس سے میں بری ہوں، بیزار ہوں۔ تم سب مل کر بھی میرے خلاف جو چاہے وہ سازش کرو، مجھے خدا پر یقین ہے، اگر تم پیٹھ موڑ لو، انکار کرو، میں نے پہنچا دیا ہے خدا کا پیغام، اگر تم نہیں مانیں گے پھر خدا تباہ کر دے گا تمہیں، اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو مل جائے گی، تم اور تمہارے معبود خدا کا کچھ نہیں کر سکتے، یقیناً میرا خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ جب ہود علیہ السلام دین کی دعوت دیتے رہے، اس وقت قوم عاد کے چند لوگوں نے ہی ان پر ایمان لایا اور باقی کے ایمان نہیں لائے۔ پھر ہود علیہ السلام نے خدا سے دعا کی، ان قوم پر عذاب نازل ہو۔ آپ کے دعا کے بعد بارش نہیں برسی، قحط پڑا چند سال، یہ کہا جاتا ہے 7 سال قحط پڑا ہے۔ اس درمیان بھی ہود علیہ السلام نے خدا کے حکم سے قوم عاد کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کو قحط سالی میں دین کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے تھے، اے میرے قوم کے لوگوں، خدا سے استغفار کرو، توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے بنائے ہوئے معبودوں کی پرستش نہ کرو، خدا آسمان سے بارش برسائے گا اور اس قحط سے تم سب کو نجات دے گا، تمہاری قوت میں بھی اضافہ کرے گا۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو تم پر عذاب نازل ہوگا۔ قوم عاد کے سرداروں نے کہا، اگر آپ سچے ہو اور جو آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو وہ عذاب ہم پر لا کے دکھاؤ۔ اس طرح قوم عاد کے لوگ کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ ایک دن ہود علیہ السلام کو خدا کا حکم ہوا، اپنے ساتھ جو خدا پر ایمان لائے تھے انہیں لے کر ایک محفوظ جگہ پر تشریف لے جاؤ۔ ہود علیہ السلام نے ایمان لانے والے لوگوں کو لے کر بستی سے تشریف لے گئے۔ قوم عاد پر سیاہ رنگ کے بادل عذاب کے چھانے لگے۔ قوم کے لوگوں کو اس طرح محسوس ہوا، جو قحط پڑا تھا ہم پر اس سے ہمیں نجات ملے گی اور بارش برسے گی۔ وہ یہ سوچ کر بہت خوش ہوئے اور اپنے اپنے گھر پر چلے گئے۔ خدا کے حکم سے قوم عاد کے لوگوں پر اس طرح عذاب آیا، ایک بہت ہی زیادہ سرد ہوا چلنے لگی۔ تقریباً 7 راتیں اور 8 دن تک یہ سرد ہوا چلی۔ قوم عاد کے لوگ اس میں اکڑ کر ہلاک ہو گئے۔
ناظرین، اس طرح خدا کے حکم سے قوم عاد پر عذاب نازل ہوا۔ سرد ہوا میں ساری بستی تباہ و برباد ہو گئی، صرف باقی رہا تو کھنڈرات کی صورت میں ان کے مکان۔ ناظرین، آپ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ میں ایسے ہی اور ایک واقعہ لے کر نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی۔ خدا حافظ۔